ثابت کرنی ہے کہ یہ چپٹی ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ زمین ساکن ہے، اور زمین سورج کے گرد نہیں، سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے. اس کی ڈیوٹی انہوں نے لگائی. وہ چرچ میں انٹر ہوا تو اس نے نا، وہ چرچ میں نا ان دنوں بڑی بڑی لالٹینیں جو فانوس آویزہ ہوتے تھے، اور اس کے آگے انہوں نے شیشے لگائے ہوتے تھے. اس نے وہ شیشے سے دیکھا تو اسے وہ جو پیچھے شعلہ تھا نا وہ بڑے سائز کا نظر آیا. اس سے اس کا آئیڈیا کلک ہوا کہ دوربین بنائی جا سکتی ہے چیزوں کو دور سے دیکھنے کے لیے، اور اس طریقے سے اس نے پھر دوربین بنائی. دوربین جب اس نے بنائی اور اس نے اجرام فلکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور سارے سٹارز اور سیارے یہ سارے جب دیکھنے شروع کیے، ان کی موومنٹ کا اس نے مشاہدہ کیا، تو اس نے بغاوت کر دی. اس نے کہا بھائی میں نے دیکھ لیا، میں کیسے مان لوں کہ یہ ہے اس طرح. اس کے پھر قتل کے فتوے جاری ہوئے. وہ تو خیر آہستہ آہستہ کر کے کسی طریقے سے اس کی بچت ہوئی، لیکن وہ پھر اس طرح سلسلہ چلا. تو کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. کرسچینٹی کے بھی فرسودہ نظریات کے اگینسٹ جو لوگ کھڑے ہوئے وہ انہی کے چرچ سے لوگ کھڑے ہوئے تھے، خواہ پروٹیسٹنٹ کھڑے ہوئے یا سائنس کی فیلڈ میں یہ لوگ کھڑے ہوئے. اور آج دیکھ لیں ان کا حال کیا ہے. اتنے سے ایک ملک کے اندر ہے جو ہمارے جیلم شہر سے بھی چھوٹا ہے، ویٹیکن سٹی. یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے. کدھر پوری دنیا میں صلیبی جنگیں پوپ کے آرڈر سے نکلتی تھی، اور کہاں آج یہ حالت ہے کہ اس کی بات بھی سننے کے لیے کوئی روادار نہیں ہے. یہ ان کے ساتھ ہو جانا ہے، مولویوں کے ساتھ اور ان کے اندھے فالوورز کے ساتھ. ہم اللہ کا شکر ہے اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں گے آپ پیسیو ریزسٹنس جاری رکھیں، بس صرف کالج کا انتظار کریں. کالج میں تو نہ ایک چرسی پوڈری بچہ قابو آتا ہے اپنے ماں باپ کے، تو آپ تو پہلے ہی دین کے اوپر ہیں. ہاں، تو ماں باپ آپ سے زبردستی کچھ نہیں کروا سکتے. ہاں لیکن یہ یاد رکھیں جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی. وہ تو قرآن میں ہے کہ اگر ماں باپ مشرک بھی ہے نا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، لیکن ان کا کہنا نہیں ماننا اس معاملے میں. باقی دنیاوی معاملات میں ماننا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس لائف سٹوریز میں آ کے بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی انجینئر صاحب سے پہلے تو ہم ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تھے. اچھا انجینئر صاحب سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب تو ہم زیادہ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، زیادہ ہم اچھے طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہیو کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم بدتمیز نہیں بنا رہے، ہم نبی الاسلام کے ساتھ ان کو جوڑ رہے ہیں. واہ، ٹھیک ہو گیا. سر کسی بات کو صحیح ماننے کے لیے صحیح سند کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ ضروری ہے جی. قرآن و سنت سے تو اس کی دلیل ہونی چاہیے، ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے. باقی جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں بھی ظاہر ہے جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی تو آپ کوئی نظریہ اڈاپٹ نہیں کر سکتے. آپ نے مجھ سے ایک پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں سوال کیا کہ انہوں نے جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹ دیا، تو میں نے دیکھا نہیں مانا. میں نے کہا کہ یہ آج کل اڈوب فوٹوشاپ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں کوئی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، اور اگر کوئی ذہین بندہ ہے جسے یہ پتا ہے کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے چیز نہیں بنائے گی بلکہ اوریجنل ویڈیو ہے، تو وہ تو فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل کر لے. بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا یہ انسٹرومنٹ یوز کیوں نہیں کیے. اسلام توہمات میں بالکل بلیو نہیں کرتا. دلیل کی بنیاد کے اوپر آپ نے چلنا ہے. اگر دلیل ہوگی تو پھر آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے، ادروائز اس چیز کو ریجیکٹ کریں گے آپ. سر جو اسلامی فرقے اس وقت بنے ہوئے ہیں اوور آل، اگر ان میں سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو کون سا فرقہ بہتر لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں فرقہ اس طرح خرابیوں کی اگر آپ انٹینسٹی کو دیکھیں، ہر بندے کی سینسٹیوٹی کا لیول ڈفرنٹ ہے. کسی کے لیے عقیدہ توحید سینسٹیوٹی ہے، کسی کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ زیادہ سینسٹیو ہے، کسی کے لیے صحابہ کرام کا معاملہ، کسی کے لیے اہل البیت کا معاملہ. اس اعتبار سے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص کی سینسٹیوٹی کا لیول کیا ہے. ہاں قرآن و سنت کی روشنی میں اگر آپ اس وقت جتنے اسٹیبلش فرقے ہیں نا، میری نظر میں اہل حدیث کا جو ایک منہج ہے وہ قرآن و سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے، بشرطے کہ وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. بعض جگہ انہوں نے خود بغاوت کی ہوئی ہے. اہل حدیث فرقے کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو بہت خرابیاں ہیں. جو ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ قرآن و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا ہے، اس کے بعد اجماع امت اور اینڈ پہ اجتہاد آئے گا. اور بڑے سے بڑے انسان کا فتویٰ بھی ردی کی ٹوکری میں ہے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. یہ ان کی ایک ڈاکٹرن ہے، پریکٹیکلی وہ عمل کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے. جس طرح اگر آپ مجھے کہیں کہ دنیا میں سب سے بیسٹ ریلیجن کون سا ہے تو میں کہوں گا اسلام. اب پریکٹیکلی مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، وہ مسلمانوں کی خرابی اپنی جگہ.
لیکن اسلام اپنی جگہ پیور ہے. اس طرح اہل حدیث کا جو منہج ہے نا، وہ اہل سنت کہہ لیں، اصحاب الحدیث کہہ لیں، یہ منہج پیور ہے. باقی اس کے اوپر کوئی عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، وہ ایک الگ بات ہے. وہ تو میں سارے فرقوں کی چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہوں انکلوڈنگ اہل حدیث.